اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل اسلامک ہے۔ اس چینل میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، نماز کے احکام، قرآن پاک کی تلاوت اور نعت شریف، انشاءاللہ یہ سب اس چینل میں آپ کو مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے چوتھے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ مصر سے بنی اسرائیل کا خروج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین پاکنیان جانے کے دو راستے تھے۔ ایک خشکی کا راستہ تھا جو قریب تھا، اور دوسرا راستہ بحر کلزم کو عبور کر کے بیابان طور اور سینا کا راستہ تھا جو دور تھا۔ بنی اسرائیلوں نے دور کا راستہ اختیار کیا، اور اس میں حکمت ربانی یہ تھی کہ خشکی کے راستے سے فرعونی لشکر سے جنگ کا اندیشہ تھا۔ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل کر دیا تھا۔ کسی صورت میں بھی یہ فرعونی لشکر سے جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوتے، اور نتیجن فرعون ان پر غلبہ پا کر دوبارہ مصر لے آتا۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ فرعون اور ان مظلوموں کے سامنے غرق ہوا، اور فلق بحر کا معجزہ بھی پیش آیا۔ معارف القرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہماری عید ہے، ہم عید منانے کے لیے باہر جائیں گے، اور اس بہانے قبطیوں سے کچھ زیورات عاریتاً مانگ لیے کہ عید سے آ کر واپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,70,000 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جانے لگو تو میرا تابوت بھی اپنے ہمراہ لیتے جانا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے بھی مدینہ میں مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد اعرابی آپ کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹنی دے دیجئے ماہ ہدج کے، اور ایک بکری جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس کہ تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا کا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، بہت کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا، تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلے تو آپ کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سوائے ایک بڑیا کے سب نے انکار کر دیا۔ آپ نے بڑیا کے پاس آدمی بھیج کر اس سے کہلوایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ تو اس نے کہا ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ پر اس کا سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی
جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال لو۔ جب پانی نکالا تو زمین نظر آنے لگی، تو کہا کہ اب یہاں سے کھودو۔ جب کھودا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ اس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے لیا، تو اب راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے۔ فرعون کا تعاقب۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کو جو آنکھ کھلی تو کوئی چوکیدار وغیرہ نظر نہیں آتا، تو آپ مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل رات کو سب کے سب فرار ہو گئے ہیں تو اور بھی سناٹا چھا گیا، اور فرعون اپنے لشکر کو جمع کرنے لگا۔ سب کو جمع کر کے کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ہر وقت ہمیں ان سے کوفت ہوتی رہتی ہے، ہم ہتھیار بند ہیں۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان سب کو گیر کر گاجر ملی کی طرح کاٹ دوں گا۔ شان خدا یہ بات اسی پر لوٹ آئی۔ چلا تھا بنی اسرائیل کو قتل کرنے، خود ان کے سامنے کافر کردار کو پہنچا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخرکار ہم نے فرعون کی جماعت کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بس دن نکلتے وقت فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصر کا دریائے نیل مشرق مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے اور سب نہریں اس کے ماتحت ہے۔ جب اس کی روانی خدا کو منظور ہوتی ہے تو تمام نہروں کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں تک رب کو منظور ہوتا ہے اس میں پانی آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور نہروں کو روک دیتا ہے اور حکم دے دیتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ چلی جاؤ۔ ان فرعونیوں کے یہ باغات دریائے نیل کے دونوں کناروں پر مسلسل چلے گئے تھے۔ رسواں سے رشید تک اس کا سلسلہ تھا۔ اس کی 9 خلیجیں تھیں: خلیج اسکندریہ، خلیج دمیات، خلیج سرتوس، خلیج منف، خلیج بنوم، خلیج منتہا۔ تمام باغات، نہریں، کھیتیاں، مکانات اور ٹھیکے سب چھوڑ کر فنا ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کو غرض سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ اس کو ڈوبنے نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرمان برداروں میں شامل ہوں۔ اس کو جواب دیا گیا کہ کیا اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پیشتر تو نافرمانی کرتا اور تو بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو وہ 6 لاکھ سپاہی تھے۔ فرعون کی ایمان لائی ہوئی ذریت کو چھوڑ کر بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم والے قبطیوں سے کثیر تعداد میں زیورات قرض مانگ لیے تھے، وہ لے کر نکل گئے۔ چنانچہ فرعون کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو ہر علاقے سے لشکر جمع کرنے کے لیے بھیجا اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کی تعاقب میں چل پڑا، اور خدا کا منشا بھی یہی تھا۔ چنانچہ اس کے ملک میں جتنے بھی صاحب ثروت و دولت تھے، کوئی شرکت سے باز نہ رہا، سب ہی فرعون کے ساتھ چل دیے۔ صبح صبح کے وقت ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ فریقین نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحاب موسیٰ پکار اٹھے
کہ اے موسیٰ، اب تو ہم در لیے گئے۔ اور یہ اس وقت کی بات تھی جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے اور فرعونی ابھی پیچھے تھے۔ اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ فریقین کی آپس میں جنگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا، فرعونیوں سے کیسے بچیں گے؟ آگے دریا، پیچھے دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے یہی حکم ہے کہ دریا میں راستہ پیدا کر دوں، ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، میرا رب میرا قائد ہے۔ جب مایوسی انتہا بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امید سے بدل دیا اور حکم فرمایا کہ دریا پر اپنا عصا مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو دریا پھٹ پڑا۔ پانی کا ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی طرح تھا اور دریا میں 12 راستے بن گئے اور ہر گروہ کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا۔ دریا کے اندر کی گیلی زمین کو ہواؤں نے فوراً خشک کر دیا اور راستہ گزرنے کے قابل ہو گیا۔ اب نہ گرفتار ہونے کا خوف تھا اور نہ اس بات کا ڈر کہ ڈوب جائیں گے۔ پانی کی دیواروں کے اندر دریچے سے بن گئے تھے تاکہ ہر راستے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ سکے اور مطمئن ہو سکے کہ دوسرے ہلاک نہیں ہوئے۔ اب بنی اسرائیل نے دریا کو پار کر لیا۔ جب آخری اسرائیلی بھی دریا سے پار ہو گیا تو اس وقت فرعون کا لشکر دریا کے اس کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس لشکر میں 1.25 لاکھ سوار تو صرف سیاہ گھوڑوں والے تھے، دوسرے رنگ کے گھوڑے ان کے علاوہ تھے۔ اس سے فرعون کے لشکر کی کثرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرعون کی غرقابی۔ فرعون نے جب یہ ہیبتناک منظر دیکھا تو ڈر گیا اور واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن افسوس کہ اب نجات کا موقع جا چکا تھا، تقدیر نافذ ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے قبولیت کا شرف پا لیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرے تو گھوڑی کو دیکھ کر فرعون کا گھوڑا ہنسنا اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی تو فرعون کا گھوڑا بھی دریا میں کود پڑا اور فرعون اس کو نہ تھام سکا، مجبوراً دریا میں چلا گیا۔ لیکن اس نے بہادری ثابت کرنے کے لیے اپنی ساتھی امرا کو للکار کے بنی اسرائیل ہم سے زیادہ دریا میں داخل ہونے کے حقدار نہیں، سب دریا میں کود پڑو، راستہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ پورا لشکر دریا میں سما گیا۔ میکائیل علیہ السلام سب سے پیچھے تھے اور وہ اس لشکر کو ہانپ کر آگے کر رہے تھے، چنانچہ ایک بھی پیچھے نہ رہا۔ جب سب دریا میں داخل ہو گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو اللہ پاک نے دریا کو جوڑ دیا۔ اب کوئی فرعونی بھی نہ بچ سکا۔ موجیں بلند ہو رہی تھی اور پست ہو رہی تھی، حالات بگڑ گئے۔ فرعون پر سکرات موت طاری تھی۔ اب وہ کہہ اٹھا کہ ہاں، بنی اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ وہ اس وقت جب ایمان لانا کچھ بھی مفید نہ تھا۔ قول باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے، کفر شرک سے باز آئے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان لانا نفع بخش نہیں۔ اللہ کی یہی سنت ہے، کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرعون کو جواب میں فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک کافر اور نافرمان بنا رہا اور فتنے مچاتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ جو لوگ دوسروں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے امام بنے ہوئے تھے، اب ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی یہ بات بالکل بھی نہ مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی، یہ ان غیب کی باتوں میں سے تھی
جس کی خبر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے ایمان کا کلمہ زبان سے نکالا تو جبرائیل علیہ السلام مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ اے نبی اللہ، میں نے دریا کا کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا، اس بنا پر کہ دریائے رحمت کو جوش نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم تیری روح کو نہیں صرف جسم کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، اور اکثر لوگ ہماری عبرتوں سے غافل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض بنی اسرائیل نے فرعون کے موت کے بارے میں شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کے جسد بے روح کو، جس پر لباس بھی موجود ہے، زمین کے ایک ٹیلے پر پھینک دے تاکہ لوگوں کو فرعون کی موت کا حقیقی ثبوت مل جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت یوم عاشوراء کو ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان دنوں یہود عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، تم اس دن روزہ رکھنے کے یہود سے زیادہ مستحق ہو، اس لیے عاشوراء کا روزہ رکھا کرو۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ قلزم کو عبور کر کے عرب کے ریگستانی اور کوہی بیابانوں قادسیہ وغیرہ میں بنی اسرائیل آ پڑے۔ یہاں اسرائیلیوں نے جو لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا تو مصریوں کی تربیت یافتہ تو تھے ہی منہ میں پانی بھر آیا کہ حضرت ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے ہیں۔ معارف القرآن میں ہے کہ یہ قوم ابھی ابھی اعجاز موسوی کے ساتھ دریا سے پار ہوئی اور پوری قوم فرعون کے غرق ہونے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا آگے بڑھی تو ایک قبیلہ پر ان کا گزر ہوا جو مختلف قسم کے بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ پسند آنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے کہ ہم بھی ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ کر عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا انکم قوم تجہلون، کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یہ لوگ جن کے طریقوں کو تم نے پسند کیا ہے ان کے اعمال سب ضائع اور برباد ہے۔ یہ باطل کے پیرو ہے، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مراد اس وقت کے عالم ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے دوسرے سب لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم مکہ سے حنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں کفار کا ایک بیری کا درخت تھا جس پر وہ دھرنا جمائے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ہتھیار اس درخت پر باندھ رکھے تھے اور اس درخت کی عزت کرتے تھے اور اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ جب ہم اس درخت کے پاس پہنچے جو سرسبز و شاداب تھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک ذات انوات ہمارے لیے بھی قرار دے دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، تم نے وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بڑے ہی جاہل ہو، ان کا طریق اور ان کے اعمال سب جھوٹے اور باطل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا اور مصر میں اپنی حکومت قائم کر کے
ایک شخص کو حاکم بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود مصر واپس آئے اور اسلام جاری کیا، اور ایک آدمی کو حاکم بنا کر پھر بنی اسرائیل کے پاس واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہوا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی الہی کے اشارے سے طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کی مدت 1 مہینہ تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا کر چلہ پورا کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا چلہ کر دیا۔ اس طرح پروردگار کے حضور میں آنے کی مقررہ میعاد 40 راتوں کی ہو گئی۔ اس آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ مذکور ہے جو غرق فرعون اور بنی اسرائیل کے مطمئن ہونے کے بعد پیش آیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہیں، اب ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملے تو ہم بے فکری کے ساتھ اس پر عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی۔ آیات میں لفظ وعدنا وعدے سے مشتق ہے، اور وہ وعدے کی حقیقت ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے اس کا اظہار کر دینا کہ ہم تمہارے لیے فلاں کام کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کرنے کا اس شرط پر وعدہ فرمایا کہ 30 راتیں کوہ طور پر اعتکاف اور ذکر اللہ میں گزارے، اور پھر ان 30 پر 10 کا اضافہ کر کے 40 کر دیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ 30 دن ذی قعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اس دن ملی تھی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین اسلام کو مکمل اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دینے کا اعلان فرمایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 30 روز کا حکم دینا اور پھر مزید ان پر 10 کا اضافہ کر دینا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس میں ایک حکمت ترویج اور رستگی کی ہے کہ کوئی کام اگر کسی کے ذمہ لگایا جائے تو اول ہی کام کی زیادہ مقدار اس پر نہ ڈالی جائے تاکہ وہ آسانی سے برداشت کر سکے، پھر مزید کام دیا جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 30ویں روز کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی، جس کے ذریعے وہ درجہ صوم زائل ہو گیا تھا، لیکن اس بات سے یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا ممنوع یا مکروہ ہے، کیونکہ اول تو اس روایت میں ایسی کوئی سند مذکور نہیں، دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم صرف موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہو، یا شریعت موسوی پر سب کے لیے ایسا ہی حکم ہو۔ ویلمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1 ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی تیاری شروع کی، چونکہ مسلسل 1 ماہ کا عرصہ روزہ ہی میں بسر کیا تھا، اس لیے منہ میں بو محسوس کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب العالمین سے اس حالت میں ہم کلامی ہو، اور انہوں نے ایک خوشبودار بوٹی کو چبایا اور کھا لیا۔ فوراً ہی وحی الہی نے ٹوکا کہ اے موسیٰ، تم نے ہم کلامی سے قبل روزہ کیوں افطار کر لیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کر دی۔
تب حکم ہوا کہ اب اس مدت کو بڑھا کر 40 دن کر دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں ایک روزہ دار کی منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے؟ اس طرح یہ چلہ پورا ہوا۔ تجلی ذات باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس کے رب نے، بولے اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں۔ فرمایا کہ تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا، لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرتا تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف، اس کو ڈھا کر برابر، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش آیا بولے تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ اتنی بات تو قرآن کے الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ ایک تو وہ جو اول عطا نبوت کے وقت ہوا تھا، دوسرا یہ جو عطا تورات کے وقت ہوا۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ لفظ لن ترانی میں اشارہ ہے کہ رؤیت ناممکن نہیں، مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اگر رؤیت ممکن ہی نہیں، لن ترانی کے بجائے لن ارا کہا جاتا کہ میری رؤیت نہیں ہو سکتی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر آ کر خدا تعالیٰ سے احکام ملنے کی درخواست کی، حکم ہوا کہ یہاں آ کر 30 راتیں عبادت کیجیے۔ آپ نے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر 30 کی جگہ 40 راتیں لگ گئی۔ اسی چلے میں ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کا شوق ہوا کہ کاش میں آپ کو دیکھ سکوں، چونکہ یہ آنکھیں تو جسمانیت میں سے اجسام لطیفہ کو بھی نہیں دیکھ سکتی، جہاں آنکھ کی شعاع لطافت کی وجہ سے منعکس نہیں ہوتی۔ آئینے میں جب تک پیچھے کوئی چیز نہ لگائے، قلعی وغیرہ نہ ہو تو شعاع منعکس نہیں ہوتی، بلکہ آر پار نفوذ کر جاتی ہے، اس لیے صورت دکھائی نہیں دیتی۔ جائے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھ سکے جو نہ جسم ہے نہ کثیف بلکہ سب سے زیادہ لطیف ہے۔ اس لیے جواب آیا کہ لن ترانی کہ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، اور اطمینان کرنے کو ایک بات بتلائی کہ پتھر تجھ سے زیادہ سخت ہے۔ جس قدر انسان میں انفعال اور قابلیت ہے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام میں، پتھر میں کہاں۔ انسان کی روح جو عالم قدس کے حوضوں میں دھوئی ہوئی ہے، جس میں خدا تعالیٰ سے تقرب کی سخت مناسبت رکھتی ہے، ایک ایسی قابل اور منفعل ہے جیسے بارود آگ کا اثر قبول کرنے میں۔ بس اے موسیٰ، عالم غیب کے پردہ کو ذرا سا اٹھا کر اس پہاڑ ناقابل پراک یوں ہی سی تجلی کرتا ہوں۔ اگر وہ اس کی تاب لا سکا اور ٹھہر رہا تو بھی مجھ کو دیکھ سکے گا۔ بس جب یہ بات ٹھہر گئی تو خدا نے پہاڑ پر تجلی کی، جس سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یعنی خاص وہ مقام جس پر تجلی کی تھی، نہ کہ سب کوہ طور۔ اس تجلی میں موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا اور حقیقت منکشف ہوئی اور اپنی سوال کا منشا نادانستگی معلوم ہوا تو فرمایا کہ الہی میری توبہ، پھر ایسا سوال نہ کروں گا۔ سبحانک، تو آنکھوں کے ساتھ نظر آنے سے پاک ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بغیر دیکھے سب سے اول ایمان لانے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور نصیحتیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل
گوسالہ پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی واعظ و نصیحت پر عمل نہ کیا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی قوم فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر آپ افسوس کے ساتھ واپس ہوئے اور اپنے بھائی کو ڈانٹا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ بھائی نے معذرت کی، تب آپ کا غصہ فرد ہوا، پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے یہ واقعہ مفصل سنا تو اس کو آپ نے بد دعا دی۔ اس کی تفصیل حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب فرد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی معذرت سنی تو آپ کا غصہ فرد ہوا، تو آپ نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنانے لگے، چونکہ شہادت نکالنے کی ان میں پرانی عادت تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس میں بھی شبہ نکالا کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کے احکام ہے؟ ہم سے خود اللہ تعالیٰ فرما دے تو یقین آ سکتا ہے۔ تو آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ لوگوں کی رائے تو اس طرح ہے۔ حکم ہوا کہ ان سے کچھ آدمی جن کو یہ لوگ معتبر سمجھتے ہو منتخب کر کے کوہ طور پر لے آؤ، ہم خود ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے احکام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے وعدے کے واسطے۔ اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں اس طرح درج فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جماعت معتبر لوگوں کی چن کر میرے ہمراہ کر دو۔ انہوں نے اپنے نیک بختوں کو بقدر 70 آدمیوں کے چن کر اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم سب غسل کرو اور گناہوں سے توبہ نصوح کرو اور 3 روزے رکھو، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے اور جناب باری تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا یہ نیک بختوں کا گروہ تیرے بندوں میں سے آپ کا کلام سننے کے شوق میں حاضر ہوا ہے، ان سے کلام فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹا سا نور کا ستون سفید ابر کی شکل میں نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، اور اس نے تمام پہاڑ کو گھیر لیا۔ اس نور میں موسیٰ علیہ السلام غرق ہو گئے، اور آپ نے ان لوگوں کو پہاڑ کے نیچے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یہاں کلام الہی سنو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلام الہی اپنے کانوں سے سنا، لیکن اس کلام میں خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اس لیے انہوں نے فریاد کی کہ ہم کو بھی اس نعمت سے حصہ ملے۔ یکایک ایک نور کی بجلی ان کی طرف کر دی، اور یہ کلام اس نور کی بجلی سے ان کے کانوں میں پہنچا، یعنی تحقیق میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں صاحب ہوں مکہ کا، تم کو مصر کی زمین سے میں نے نکالا، پس تم میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو نہ پوجو۔ اس کلام کے بعد جب ابر صاف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کلام الہی کو سنا اور اس کے احکام بھی سمجھ لیے، لیکن ہم کو کس طرح یقین آئے کہ یہ کلام واقعی خدا کا ہے؟ مبادا کوئی شیطان یا کوئی جن اس میں ابر میں سے آواز کرتا ہو۔ ہم تو صرف آپ کے کہنے پر یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے دل کو اس وقت تک تسلی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں۔
جیسا کہ ارشاد ہے، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں، پس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ چونکہ بے ادبی نہایت اشد تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ ان کا سوال چونکہ ہٹ درمی پر مبنی تھا، اس لیے ان پر غضب الہی متوجہ ہوا۔ ان کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، جس سے یہ لوگ بے ہوش ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت صدمہ پہنچا۔ اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب کردہ تھے، دوسرے اس لیے کہ اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کرا دیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد مجھے بھی قتل کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں، ورنہ اس سے قبل بھی بہت سے واقعات گزرے ہیں جن میں یہ ہلاک کیے جا سکتے تھے۔ فرعون کے ساتھ غرق کر دیے جاتے، گوسالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیے جاتے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا، تو معلوم ہوا کہ اب بھی صرف امتحان اور سزا دینا مقصود ہے، ان کی ہلاکت مقصود نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند بے وقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیا جائے؟ پھر عرض کیا کہ الہی میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں، لہٰذا اس امتحان میں مطمئن ہوں، اور آپ ہی تو ہمارے خبرگیر ہے، ہم پر رحمت فرما اور مغفرت فرما، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تضرع وزاری دربار الہی میں قبولیت حاصل کر گئی اور ان لوگوں کو معاف کر دیا اور دوبارہ زندہ کر دیا، جیسا کہ ارشاد ہے، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔